رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان علم ہے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ وہ جس میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے ریلیجس اسکالر سے، وہ ریلیجس اسکالر جو اس سوسائٹی میں علم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات کرتے ہیں، وہ استاد جو علم کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ادب کے قرینے سیکھنے ہیں، تربیت ہوتی ہے، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، the ones who are making a lot of difference in this society۔ آج جو ہماری ریلیجس اسکالر مہمان ہوں گی اس پروگرام میں، استاذہ عفت مقبول صاحبہ۔ السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ رمضان آپ کو بہت مبارک ہو۔ آمین، بہت شکریہ، بہت اچھا۔ اور رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے پورا سال انتظار ہوتا ہے۔ بالکل، برکتوں والا مہینہ ہے جی، اس میں ہر چیز جو ہے اس میں برکت ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے کے صدقے میں ہمارے کرداروں کو ویسا کر دے جیسی ہماری گفتار ہے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا جو ہے، اس میں ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر اور بڑے ہوتے ہیں، پھر ہم جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، مختلف منازل طے کرتے ہیں، ڈفرینٹ فیزز ہم گزارتے ہیں، اور اس میں جو ہماری زندگی ہے، یہ جو ہم ہیں، یہ ایک جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اور جسم کے لیے بھی ہم بہت جدوجہد کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا نفس ہے، جو ہماری روح ہے، اور روح اور نفس میں کیا مختلف ہے وہ بھی جانیں گے، اور کس طرح سے ہم نے اپنی روح کو پروان چڑھانا ہے، اور اس کے اندر کیا مشکلات حائل ہوتی ہیں، کس طرح سے ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم تمام گفتگو کریں گے۔ جی استاذہ، آپ ہمیں ضرور ایکسپلین کیجئے، جیسا کہ قرآن میں تزکیہ نفس کا تذکرہ ہے، مختلف مراحل ہیں، مختلف سٹیجز ہیں جس میں آقا نے ہماری رہنمائی کی، کیا فرمائیے گا؟ جی، جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا انسان کو سمجھنا پڑے گا نا کہ ہم ہیں کیا۔ تو جس طریقے سے دنیا میں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، مثال دیتی ہوں کہ ایک مائک آپ کے سامنے لگا ہوا ہے اس وقت بھی، یہ کالے رنگ کا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، یہ بلیک ہو، ریڈ ہو، گرین ہو، لیکن ایک چیز اس کے اندر آنے والی بجلی ہے جو آپ کو دکھتی نہیں ہے۔ اگر یہ مائک بلو کی جگہ ریڈ ہو جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا، لیکن اگر بجلی ہو اور نہ ہو فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک اس کا یہ جسم ہے جو آپ کا، مجھے اور ہمیں ایک دوسرے کو کسی حد تک دکھتا ہے، دوسری روح ہے۔ اصل انسان جو نا وہ روح ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، شاید میں ایکسپلین کر سکوں کہ کوئی آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں گفٹ بیگ آتا ہے، بہت ہی خوبصورت ریپڈ اندر ایک باکس ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں تو اس کو نہیں کھولوں گی، لیکن آخر دل کرتا ہے کھولنے، آپ بڑے پیار سے اس کا ایک ایک گرا اس کی کھولتے ہیں، کرتے ہیں، اینڈ پہ اس میں سے ایک ویلوٹ کی باکس میں ایک چھوٹی سی رنگ نکلتی ہے، تو آپ فوراً اس رنگ کو لے کر انگلی میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک، پھر وہ باکس کہاں گیا، وہ ریپنگ کے کدھر گیا۔ بالکل ہماری مثال ایسے سو بیوٹیفل، اللہ نے ہماری روح کا موتی پیدا کیا، یہی واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ جو باڈی، جو ہمارا جسم ہے نا، یہ ریپنگ پیپر ہے، کسی کو اللہ نے وائٹ دیا، کسی کو بلیک، کسی کو پمپلی، کسی کے چہرے پہ بال لگ گئے، کسی کا ویٹش ہے، یہ صرف دنیا کے لیے ہے، یہ آپ کا کھانا پینا میرا، یہ سب اس میں۔ اور اسی کو اگر یہ کریں نا کہ یہ جو جسم ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تو ڈائریکٹ مٹی رکھی، ہمارے ہاں میٹر رکھ دیا، میٹیریلزم، مادہ پرستی۔ تو ہر دنیا کی چیز جو اس جسم کو سرو کر رہی ہے نا، وہ ادھر ہے۔ اس جسم کا رخ زمین کی چیزوں سے ہے، روح آسمان سے آئی۔ اللہ نے اس کو جب لینا ہے نا، تو اس کو ہماری وہ چیزیں اچھی لگتی ہے جو اس کو اوپر اٹھائے۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، آپ اپنا اگلا سوال کریں۔ نہیں، بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ یہ جو جسم اور روح کا ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ جسم مادہ سے ہے تو ہم پستی، ایک چیزیں ایسی جو ہماری دنیاوی، جس میں بہت ساری ایسی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں روحانی اگر ہم کریں، اور جسمانی بیماریاں اور آل دیٹ، بٹ اگر روح کو دیکھیں تو وہ ارتقاء کی منزلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک تصادم ہے، یہ جو اندر تضاد ہے،
ایک تو یہ شاید ہلچل بناتا ہے، اور جو میرا میجر سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جسم اور روح کا، جیسے میں نے بھی شروع میں کیا، مگر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہے نفس، وہ ایک تیسری چیز ہے یا وہ روح کا حصہ ہے؟ یہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے۔ میں پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کہ جسم کا تقاضا روح کا، میں ایک مثال دیتی ہوں بگی کی۔ ٹھیک، بگی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی لیکن نہیں میں نے تصویریں تو دیکھی ہے، دیکھی۔ بالکل۔ اب ایک بگی کے آگے 2 گھوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ امیجینیشن میں لائیے کہ ایک بلیک گھوڑا ہے اور ایک وائٹ ہے۔ جو بلیک گھوڑا ہے نا وہ نیچے زمین کے اندر جانا چاہتا ہے جتنا ہو، اور جو وائٹ گھوڑا ہے وہ اوپر اڑنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بگی میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ سارا کنٹرول بلیک گھوڑے کو دیں گی نا تو وہ نیچے آپ کو گرا دے گا، اسفل السافلین۔ اگر آپ اس کو پیچھے کر دیں گے اور صرف وائٹ کو، تو وہ آپ کو اوپر اڑائے گا۔ آپ کو زمین پہ رہنا ہے۔ یہ جو وائٹ گھوڑا نا یہ ہمارا روح ہے، اور جو بلیک گھوڑا نا یہ ہمارا جسم ہے۔ چونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تو ہمارا جسم کمفرٹ چاہتا ہے مٹی کی چیزوں سے بنا ہوا۔ آپ دیکھیے کلودنگ سٹور، شو سٹور، ABCD، آپ پورے لاہور کی جگہوں کو دیکھ لیجئے، پورے لنڈن کو دیکھیے، جتنے سٹورز ہیں فرنیچر سے لے کے ABC، یہ جسم کو سرو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہمارا نفس کالے گھوڑے کو، کالے گھوڑے کو۔ اس کے برعکس جو وائٹ گھوڑا ہے، جو روح کی غذا ہے نا، وہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہماری روح آسمان سے آئی ہے اور جسم یہاں بنتا ہے۔ ایک پھر مثال دے دوں؟ جی جی بسم اللہ۔ اب دیکھیے ہم باہر مثالوں سے زیادہ اچھی سمجھ میں آپ کو مثال دوں کہ میں نے جب ناروے میں جا کے فرسٹ ٹائم جلیبی دیکھی تو میں حیران ہو گئی کہ جلیبیاں ادھر بھی آ گئیں، سموسے، پکوڑے، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا اپنا مدر فوڈ نہیں چھوڑتے، باقی سب ان کا لے لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پہننا، اوڑھنا، بولنا، جینا۔ بالکل صحیح۔ تو ہماری روح چونکہ آسمان سے آئی ہے نا، تو اس کو فوڈ آف دی سول آسمان کا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن اور ہماری روح جو ہے نا یہ فرینڈز ہیں، بچپن کی ہم جولی ہیں۔ قرآن اور ہماری روح، جب ہماری روح قرآن سنتی ہے نا تو اس کو ویسے ہی سودنگ فیلنگ آتی ہے جیسے پردیس میں آپ کو کوئی اپنا دیسی مل جائے۔ صحیح، تو پردیس میں آپ کو نان پائے مل جائے یعنی۔ تو اب جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس کا تھوڑا سا بتاؤں کہ بنیادی طور پہ نا ہماری روح کی، ہمارے نفس کی 3 کیفیات ہیں۔ قرآن پاک نے ایک کو نفس لوامہ کا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کو نفس امارہ کا ہے، تیسرے کو نفس مطمئنہ کا ہے۔ ٹھیک۔ اپنی اصل کے اعتبار سے جو نفس ہے نا یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اچھا، یاد رکھیں ہم شیطان کو بھی برا کہتے، ہم جہنم سے بھی ڈرتے، ہم عذابوں کی بات کرتے، لیکن ہم اپنے نفس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہاؤ ڈینجرس ہے۔ اچھا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حضرت یوسف کا قول ہے اور انہیں کا ہی لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بے گناہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، امارہ، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کے نفس میں نفس امارہ ہے جو نا وہ اس کو برائی کی طرف انٹرٹین کرتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا نفس پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خبردار ایسا نہیں کرنا۔ سوری آپ کی بات کرتا کلامی معاف، نفس جو ہے اس کی 3 کیفیات ہیں، تو یہ 3 مختلف نفس ہمارے اندر ہیں یا نفس کی 3 مختلف کیفیات ہیں؟ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو پہلے آپ چلے ایسے سوچئے، آپ کو پھر ایگزامپل سے بات سمجھاتی ہوں۔ ہم رات کو سوتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں ہم نے صبح اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، آپ نے پوری کوشش بھی کر لی، واٹ ایور جو بھی ہے، جو ہی فجر کی نماز کا وقت قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھلوا دیتے ہیں، ٹھیک، چاہے الارم لگایا ہو، مومن کا الارم اس کے اندر ہوتا ہے، بالکل۔ اب وہ اٹھتا ہے یا اٹھنا چاہتا ہے، تو وہ شیطان جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو شیطان بندے کے گدی کے بال پکڑ کے گرے لگاتا ہے، اچھا، 3 نوٹس لگاتا ہے اور ہر ایک پہ پڑھتا ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے، سو ابھی بڑی رات پڑی ہے۔ اب آپ اپنے اوپر یا اپنے بچے پہ لے لیجئے مثال کہ جب وہ اٹھنا چاہتا ہے نا تو شیطان تھپکتا ہے، نہیں 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 ابھی نہ اٹھنا، پھر تم نے اسکول جانا ہے، آپ کے ہسبینڈ کو کہے گا دیکھو اتنا لمبا دن ہے ابھی فجر پہ اٹھو گے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے ہمارا، یہ نفس کی کیفیت ہے جس کو آپ ہمارا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوگا اگر آپ پھر بھی اعوذ باللہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اب جو ہی آپ اٹھ کے وضو کرتے ہیں نا وہ شیطان، وہ آپ کا نفس جس کے کنٹرول میں تھا وہ آپ سے تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے، یہ تو میری بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فجر بھی پڑھ لی، آپ نے اذکار بھی کر لیے، اب کیا ہوا کہ آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ اب اگلی رات کو وہ پھر کوشش کرتا ہے، نفس امارہ جب آپ کو کرتا ہے، اگلے دن آپ کی آنکھ لگ گئی، جب آپ نہیں ذرا فلاں وضو کر لے،
اور جس گھر میں یوکے کے گھروں میں ایک واش روم ہوتا ہے نا, صحیح, کتنا خوش ہوتے ہیں, پہلے تم کرو, پہلے تم کرو, میں تھوڑا سا اور سو لوں. تو جب آپ مثال سو گئے, اب کیا ہوا, آپ نے اپنا اسٹیئرنگ نفس کو دے دیا. ٹھیک. جب آپ سوتے رہ گئے, فجر کا وقت بھی نکل گیا, تو آپ کے اوپر ایک ڈپریشن آئے گا, سارا دن بزی ہوگا. جب آپ پھر اٹھیں گے تو آپ کے اندر دوسرا نفس پیدا ہوگا, وہ آپ کو برا کہے گا, وہ آپ کو لوام, ملامت سے, کیا کیا تم نے, فجر چھوڑ دی, استغفر اللہ, پہلی ہی بات, شیطان کی پہلی بات مان لی. یہ ہے نفس لوامہ. نفس امارہ کے اگینسٹ ایک فورس آتی ہے نفس لوامہ, یہ دونوں لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اندر بھی دو فورسز ہیں, نفس لوامہ اور امارہ. تو باہر کی دنیا, ایک طرف دین والے, ایک طرف گناہ کی باتوں کی دعوت کرنے والے, وہ دونوں بھی لڑتے ہیں. اچھا, اب کیا ہوا, پہلے دن بھی آپ اٹھ گئے, دوسرے دن بھی اٹھ گئے, 3-4 دن جب اٹھتے ہیں نا, تو آپ کا نفس ہمارا کہتا ہے بھائی جاؤ, میں تم سے نہیں بولتا. وہ آپ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ نماز نہیں چھوڑے گا. تو آپ کے اندر ایک تھرڈ فیلنگ آئے گی, وہ نفس مطمئن ہے. جس طرح اگر ایک مثال چھوٹی سی میں بھی مثال دوں سمجھنے کے لیے, کہ جس طرح سے کچھ آپ جب حجاب کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کے رشتہ دار بھی اور آپ کی فیملی اور کچھ فرینڈز آپ سے ناراض ہوتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, اب کیا تم ہمارے سے ملو گی نہیں, یہ وہ سارا. تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں تم بڑی اچھی لگتی تھی, حجاب میں بہت اچھی لگتی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے, جب وہ اگلی بندی جو ہے وہ اتنی زیادہ پرسسٹنٹ ہوتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چھوڑنا, تم میری دوست ہو مگر میں نے نہیں چھوڑنا, تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو دوستیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی مایوس ہو جاتی ہیں کہ یہ تو اب یہ تو گئی ہمارے ہاتھ سے, اینڈ دین دے سے کہ یہ اب ہماری نہیں رہی, اب کہیں اور چلی گئی. سو آئی تھنک یہی وہ والی بات ہے جو ہمارا نفس ہمارا, جو بار بار نیکی کی دعوت کو قبول کرے گا نا, بالآخر وہ نفس مطمئنہ بنے گا. اس کا شیطان, اس کا نفس اس سے مایوس ہو کے فرشتہ خوش ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نا ہر بندے پہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مسلط کیا ہوا ہے. فرشتہ اس کو نیکی کا حکم بھی دیتا ہے, دعوت دیتا ہے, اور شیطان اس کو برائی کی دیتا ہے. اچھا, سوال میرا, مجھے بتائیے کہ کیوں انسان, ہم سب کے ساتھ ایک پازیٹیوٹی بھی ہم میں ہے, نیگیٹیوٹی بھی ہے, جس کو مختلف نام, جیسے آپ نے 2 گھوڑے کہے, اس کو ہم فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک رائٹ ہے اور ایک لیفٹ پہ, وہ بھی ہے. پازیٹیوٹی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, نیگیٹیوٹی, بٹ ایسا کیوں ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کی طرف, ایک رویہ ہمارا نیگیٹیوٹی کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوتا ہے, ہمارا جسم, ہمارا دماغ, ہماری سوچ, یہ کیا ہے یہ اندر؟ دیکھیے, بندہ باہر کے ماحول میں جس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. مغرب کی اذان ہو اور ایک شخص اٹھ کے نماز پڑھے, تو باقیوں کو بھی اٹھنا آسان لگے گا, اور سب بیٹھے ہوں تو وہ بھی آسانی بیٹھے رہے گا. ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نا انرجی لیتے بھی ہیں, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو, دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو بیٹھو. دیٹ از بیسٹ حدیث اباؤٹ تزکیہ نفس. یو ول بی کانٹینٹ, کیونکہ آپ اپنے سے کمزور لوگوں سے, کم علم, کم پیسے, کم رتبے والوں کے ساتھ بیٹھ کے شکر کرو گے کہ مالک تو نے مجھے کتنا اچھا بنایا. اور دین میں آپ سے اچھا بندہ ہے, وہ روزہ رکھتا ہے, آپ نفلی آپ نہیں رکھتے, تو ضرور اندر ریگریٹ آئے گا کہ یہ بھی تو میری جیسا ہے نا. تو دیٹ از دا بیسٹ کمپنی. آپ اپنے بچوں کو بھی اگر چاہتے ہیں کہ برے ماحول سے بچے, تو چینج دیئر کمپنی. تزکیہ نفس کیا انسان خود کرتا ہے یا کوئی آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے؟ جی دیکھیے, بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا, ماشاءاللہ. پہلی بات یاد رکھیے کہ تزکیہ نفس از ناٹ ون ٹائم تھنگ, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. جیسے آپ کے گھر میں صفائی ہوتی ہے, آج کر لی, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 2 دن پہلے کی تھی. یو نیڈ ٹو کیپ اٹ. تو ہمیں اپنا تزکیہ خود کرنا ہوتا ہے. جب ہم خود نہیں کرتے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ مشکل ڈال کے ہمارا تزکیہ کرتے ہیں. کبھی ہمیں کوئی غم دے کے کرتے ہیں, بیماری ڈال کے کرتے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ مینس. اس پہ ہمارے پورے کورسز موجود ہیں الحمدللہ ویب سائٹ پہ, کہ جس میں یہ پورے پروسیس ہیں. یعنی اگر ہم خود اپنی خوشی سے نیکی کر لیں گے نا, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم پہ کوئی مشکل ڈال کے ہمیں پیوریفائی کرے. آپ سوچیں نا, برتن پہ سالن لگ چکا ہے, فرائی کیا, کچھ جل گیا. اب وہ اگر خود سے نہیں اترے گا, تو آپ اس کو وہ اسکریپ وہ ڈھونڈ کریں گے, کیا کہتے ہیں اس کو, جوننا, یا اس کے اوپر کوئی لگا کر خوب اچھی طرح رگڑیں گے نا. تو تزکیہ نفس جو ہے نا, یہ رگڑائی ہے. ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں مشکل چیزوں میں نہیں ڈالتے. اللہ کو ہم سے پیار ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک ہو کے دنیا سے جائیں. تو اگر ہم پوری کوشش کر کے اوائڈ کرتے ہیں, پھر یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ ہوگا, بٹ وی نیڈ ٹو
ٹرائی اٹ, تو پھر اللہ کے حکم سے تکلیفیں نہیں آئیں گی. اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو آئی, حضرت یونس کو آئی, تو وہ ان کے درجوں کی بلندی تھی. بالکل. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ جب آپ اپنا تزکیہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اللہ وہ مشکلیں ڈالتا ہی نہیں, لیکن آپ نے اس سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ جب آپ کو اللہ اپنی طرف لانے کے لیے یا آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے کبھی آپ کو مال سے, کبھی اولاد سے, کبھی کوئی مشکل ڈال کے, کبھی کسی پیارے کو چھین کے, کبھی بیماری ڈال کے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. مگر ہر انسان حضرت ایوب کی سوچ تو نہیں رکھتا, وہ قربت تو نہیں رکھتا. تو تزکیہ ہونے کی بجائے کئی دفعہ کمپلینس بھی ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں کس طرح سے اپنے آپ کو ان کمپلینس سے بچایا؟ الحمدللہ اس میں نا ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے, مشکلات سے کیسے نپٹے نا. تو اتنی موٹی کتاب ہے ظہیم, ہم نے پیرس میں پڑھی تھی کچھ سال پہلے. تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب بندہ حضرت ایوب جیسا صبر نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ہر بندے کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہی کہہ دیتے ہیں فرشتوں جاؤ اس کا جنت کے اعلیٰ درجوں میں نام لکھ دو. اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ حاکم ہے, بٹ اللہ تعالیٰ کرتے نہیں ایسا. جب اس بندے کو آ کے دیکھا جاتا ہے اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ 100 سٹار کی جنت میں پہنچے, تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اب میں اس پہ مشکل ڈالوں گا اور اس مشکل میں اس کو صبر کی توفیق دے دوں گا. تو دنیا میں جو تکلیف آتی ہے نا یہ کفارہ ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. پہلی تو یہ بات ہے کہ جو تکلیف آتی ہے نا یہ ہمارا ہی کو گناہ ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھونا چاہتے ہیں. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف, آپ کہتے ہیں نیک لوگوں پہ تکلیف کیوں آتی ہے, سوچتے ہیں نا لوگ. ہاں جی, آپ کیا کہنے لگے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کفارہ تو ہے, وہ آپ نے وہ بھی فرمایا کہ اس سے تزکیہ ہوتا ہے. بٹ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ ایک تو غلطی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, آپ نے غلطی کی, اللہ نے آپ کے اوپر مشکل, کیونکہ جو آپ کے اوپر مشکل آتی ہے وہ آپ ہی کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے. ایک تو ہم غلطی کی, اوپر سے اللہ نے مزید اس کی وجہ سے کوئی مشکل دے دی, مگر ہمارا رویہ تزکیہ کی بجائے ہم تو بلیم دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے کیسز میں ہم اللہ سے شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, غلطیاں بھی اپنی, پھر اس کے اوپر اگر اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ کوئی مشکل ڈال کے ہم تزکیہ کریں, بٹ ہم تو نفس امارہ کے غلام ہیں نا. تو اس صورت میں کیسے اس بات کو سمجھا جائے؟ جی بہت ہی پیارا آپ کا سوال ہے. اس کا جواب اس طرح کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ تکلیف ہماری آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا. بالکل. اگر کسی بھی تکلیف کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں, اس کا قرب آئے, شکر آئے, صبر آئے, تو سمجھے کہ یہ آپ کا ایک امتحان تھا اور آپ نے اس کو پاس کر لیا. لیکن اس کے اپوزٹ جو بات آپ نے کہی, تکلیف بھی آئی, کمپلینز ہیں, نہ شکری ہے, نہ بے صبری ہے, تو سمجھیں کہ آپ کا کوئی گناہ تھا اور آپ اس میں فیل ہو گئے. بالکل. تو بس یہ ریزلٹس دیکھیے کہ اس تکلیف کے بعد آپ اللہ سے قریب ہوئے ہیں کہ دور ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. نفس ایک آواز ہے جس کو ہم شیطان کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں, اپنے اندر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں. نفس جو ہے ہمیں اکساتا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم جسمانی چیزوں کا خیال رکھو, اپنے جسم کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو, چاہے وہ مطلب جسمانی کھانے پینے کی خواہش ہو, چاہے وہ ویسے کوئی آپ کے جو لیجرز یا پلیجرز ہیں وہ ہوں, اور ایک آواز آپ کی روح کی ہے. جب ہم وہ آواز سنتے ہیں جس سے ہماری روح کو تسکین ملتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم بلندی اور ارتقاء کی منزلوں پہ روحانی طور پہ اوپر ہوتے ہیں. اور جب ہم جسم کو سنتے ہیں تو اصل مسئلہ نفس کا ہی ہے نا. نفس ہی تو وہ آواز ہے جو ہمیں صحیح اور غلط راستے کے اوپر لے کر جاتا ہے. تھوڑی سی میں اس میں اصلاح کی خاطر بات کرتی ہوں. دیکھیے, کھانا پینا, پہننا, اوڑھنا, یہ شیطانی آواز نہیں ہے, نہ یہ نفس کی ہے. فرق اس بات کا کہ کھا کیا رہے ہو, حلال ہے کہ حرام, دوسرے کا تو نہیں کھا رہے, زیادہ تو نہیں کھا رے, اس کو مقصد حیات تو نہیں بنا. دیکھیں, اب میں ہمیشہ دین کی یا قرآن حکیم کی جب بات کرتی ہوں نا تو ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پر نا میں چاہتی ہوں I want to lose weight, ایک دنیاوی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا آپ کی روحانی اسٹرینتھ سے بہت امپورٹنٹ اس کا کردار ہے کہ ایک آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل کے اوپر 10 ڈائٹ چارٹس پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی,
اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ آپ لوز ویٹ کریں، بٹ آپ ان ڈائٹ چارٹس کو رکھے تو جا رہے ہیں بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہم نے قرآن حکیم کو رکھا تو ہوا ہے. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، مگر جب تک اس کو کھول کے، اب اللہ کی کتاب اور ڈائٹ چارٹ کو کھول کے جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہماری منزلیں کیسے طے ہوں گی. یہ میرا مقصد کہنے کا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے لاسٹ سیشن سے ہے جو ہمارا ایک سیشن ہوا تھا نا اقرا بسمکا پہ، کہ اصل مسئلہ بھی یہی ہے. آج ہم نے دین برائے دین، نماز برائے نماز، روزہ برائے روزہ رکھا، بٹ اس کی اسپرٹ کو نہیں پاتے. مثلا جیسے آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے اس کی اسپرٹ عاجزی ہے، بالکل، اور اسی طرح روزہ ہے اس میں صبر ہے. تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کریں نا اس کو اس کی اسپرچولیٹی کے ساتھ کریں. جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں تو بالکل فیل کریں کہ میں ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. رکوع میں جائیں تو آپ کی عقل بھی جھکے، آپ کا سر بھی جھکے. سجدے میں جائیں تو آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہ دکھے. آپ ایک نماز ایسی پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کا نفس دبے گا اور آپ کا اور نیکی کرنے کو دل کرے گا. تو وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا آپ کی ہیلتھ جو آپ اندر سے آتی ہے، آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، آپ کی ڈائٹ پلان بہت اچھا ہے، لیکن ایک اوپر سے کوئی کلر لگا لیا، میک اپ کر لیا، منہ دھوئیں گے تو پھر ویسے کے ویسے. ہمیں اندر کی غذا کے لیے دین کو وہی اقرا بسم ربک کو جوڑنا پڑے گا. بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. آخر میں وہ لوگ جو اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، کیا پروسیجر ہے؟ بس لاسٹ میرا آپ کا پیغام چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے ہم خود سے اس کے لیے کوشش کر کے اپنی زندگی کو بہتر. جزاک اللہ خیر، بہت ہی اچھا سوال ہے. آپ دیکھیے 30 پارہ پورے کا پورا اس کا ٹاپک ہی تزکیہ ہے. قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا. تزکیہ نفس کا وہی طریقہ جو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے دیا، وہی دی بیسٹ ہے. آج کے تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ ہو گیا یہ ٹاپک. تزکیہ کے نام پہ لوگ کئی مجاہدے کرتے، کئی مشقیں کرتے، کیا کچھ کرتے. تزکیہ از کنٹینیوس سیکشن. سب سے پہلی بات، آپ ایک دیکھیے کسان ہے نا تو بیج ڈالتا ہے تو کچھ جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں نا، ساتھ ساتھ اس کو نکالتے رہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا طریقہ یہ کہ لا الہ الا اللہ. جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جاتی ہے نا، وہاں شرک نہیں ہوتا. شرک کی جڑی بوٹیاں سب نکل جائیں گی. دوسری بات ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جس کو اپنے پیارے نبی کا مقام سمجھ آتا ہے نا تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ سٹک ہو جائے گا. جو عمل کرے گا یا تو حدیث سے یا سنت سے وہ چیک کرے گا. تیسری چیز جو تزکیہ نفس کے لیے ہماری زندگیوں میں آنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے ناموں پہ غور و فکر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نام ہے وما قدر اللہ حق کا قدری. 3 دفعہ قرآن پاک میں ایک شکوہ ہے کہ لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. تو ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کا اگر ہم روز غور و فکر کے ساتھ سن لیں، اس کی تفصیل سن لیں، بات پڑھ لیں، وہ بجائے اس کے کہ ہم 99 نیمز رٹ لیں، حفظ کر لیں، لیکن معرفت نہ ہو. اور چوتھی چیز پھر قرآن سے زیادہ کوئی چیز آپ کو سن کانشیس اینڈ گڈ ڈیڈس کانشیس نہیں کرتی. یہ میرا دن رات کا تجربہ ہے. میں اپنے ارد گرد بچیوں کو دیکھتی ہوں، ایم ایس سی، ایم فل، ایم بی اے کی بھی بچیاں آتی ہیں. صرف ہمارا 1 سال کا کورس ہوتا ہے سبیل الجنہ کے نام پہ. ان کی دنیا بدل جاتی ہے ان بچیوں کی، اور وہ مور پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں، اور وہ دنیا کا بھی لیتی ہیں لیکن دین بھی لینے نہیں بلکہ دینے والوں میں بنتی ہیں. الحمدللہ. تو بس یہی میرا میسیج ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے ہر گھر میں، ہر دل میں. enlighten your lives with the نور of القرآن. ایبسلیوٹلی بیوٹیفل میسیج. اور وہ کتنی خوبصورت، مجھے ہمیشہ جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے. اور آپ ایک بہترین عمل انجام دے رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی اس کو حاصل کرنے کی، اور حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں عملاً کرنے کی، اور پھر لوگوں کو اپنے عمل سے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. بے انتہا شکریہ جی آپ کی آمد کا، آپ کے آنے کا بے انتہا شکریہ جی. خواتین و حضرات، بڑی عجب سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں اس قدر خوبصورت، اتنی اچھی لگتی ہیں سننے میں، مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارا نفس ہی ہے جو اتنا ان کو مشکل بنا کر ہمیں پیش کرتا ہے ہماری سوچوں میں. اور اگر اپنی سوچوں کو ہم کنٹرول میں کر لیں، اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں کر لیں اور اس کے اوپر اس کے اگینسٹ چلتے ہوئے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے
اپنی زندگی گزاریں اس کے قرب کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، تو انشاءاللہ یہ زندگی بہترین، خوبصورت اور بہت ہی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔